عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ اس میں ابے اور سالے کہاں سے آ گیا؟ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے باتونی صاحب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالب ظاہر ہے اردو کے سب سے بڑے شاعر، مشکل ترین شاعر، اتنا بڑا شاعر اور بہت کم لکھا، اور جو کچھ لکھا وہ آپ نے اور ہم نے پڑھا۔ میرے آج جو مہمان ہیں ان سے میری بات ہوئی فون پر، تو انہوں نے بتایا یہ غالب پر کام کر رہے ہیں، تو میں نے دعوت دی، آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ غالب پر کام کر رہے ہیں، جی، کیا کام کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے غالب کے غسل خانے پہ تو کام نہیں کر سکتے، ان کی ادبی حیثیت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جی جی، بہت لوگوں نے کیا ہے۔ کیا ہوگا، مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، ضرور کیا ہوگا، مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ نہیں گزری۔ آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری پر؟ جی، آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری دیکھیے، پر؟ اب میں ذرا کھل کے اگر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو شروع کروں۔ یہ ٹیلی ویژن ہے، آپ اسی طرح شروع کریں گفتگو۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری پر؟ دیکھیے، غالب سے بہت اچھے خطوط میرے تھے جو میں نے اپنے کچھ جاننے والے ادیبوں کو لکھے تھے۔ کیا خطوط تھے! اوہ ہو 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 ہو، وہ خطوط کہیں چھپے ہیں؟ میں کیوں چھپواؤں؟ جن کو میں نے لکھے ہیں یہ تو ان کا فرض تھا نا کہ وہ چھپواتے۔ یہ تو کن کو لکھے یہ؟ ادیبوں کو، میں اپنے دوست ادیبوں کو لکھے، میں نے ابھی عرض کیا میں نے، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ چھپواتے، کیونکہ دیکھیے میں جو ہے کاربن رکھ کے کبھی بھی نہیں لکھتا۔ جب میں خطوط لکھتا ہوں تو میں یوں سمجھ لیجئے کہ سنگل پیج لکھتا ہوں اور وہی ارسال کر دیتا ہوں اپنے دوست ادیبوں کو۔ مگر کسی نے مجھ سے آپ کے خطوط کا ذکر نہیں کیا۔ کس نے؟ کسی نے بھی؟ جن کو میں نے لکھے ان میں سے کسی نے بھی آپ سے میرے خطوط کا ذکر نہیں کیا؟ جی نہیں۔ ہاں، تو اس لیے نہیں کیا بھائی، برا مت مانیے گا کہ آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں، آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں، برا مت مانیے گا۔ آپ کا مقام جو ہے باتونی ہے، آپ کا مقام باتونی ہے۔ آپ باتونی دنیا میں بہت ہٹ ہیں، لیکن ادب کے معاملے میں آپ صفر ہیں۔ آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر آپ کا ادب میں مقام ہوتا تو جن کو میں نے خطوط لکھے تھے وہ آپ کو پڑھاتے، آپ کو ارسال کرتے کہ یہ ذرا پڑھیے۔ چونکہ آپ باتونی دنیا کے بادشاہ ہیں اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو آپ غالب کی شاعری پر کام کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے نثر تو میں نے نکال دی ہے، اس لیے اب بچ گئی شاعری، تو میں صرف غالب کی شاعری پر کام کر رہا ہوں۔ اور میرا جو خیال ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ بھئی کیا کام کر رہے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، غالب کی تھاٹ، غالب کی غالب کی تھاٹ، غالب کی جو تھاٹ، سوچ، غالب کی۔ جی 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 جی، غالب کی جو تھاٹ ہے وہ میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، انور صاحب کیا تھاٹ تھی، واہ واہ، کیا تھاٹ تھی، بڑی عجیب تھاٹ تھی۔ یہ کیسی تھاٹ؟ جی، کیسی تھاٹ؟ بھئی تھاٹ، آپ نے میرا خیال ہے غالب کی شاعری نہیں پڑھی۔ نہیں، میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے پڑھی ہے مگر سمجھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے غالب کی شاعری سمجھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہائے ظالم کی کیا تھاٹ تھی، کیا تھاٹ تھی، واہ واہ واہ۔ آپ غالب کی شاعری پر کام کر رہے ہیں، غالب پر کوئی شعر سنائیں۔ غالب کا اصل میں شعر سنانا اس کا مفہوم بتانے سے زیادہ مشکل کام ہے، کوئی اور فرمائش کرے۔ آپ غالب کی شاعری پر کام کر رہے ہیں اور آپ کوئی غالب کا شعر سنانا نہیں چاہتے؟ سننا چاہتے ہیں؟ جی سنائیے، بالکل سنیے۔ ہاں 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 ہاں،
ہاں ہاں کیا تھاٹ ہے؟ تھاٹ دیکھیے کہ کیا تھاٹ ہے ان کی. یعنی غالب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اب دل کے حالت پر ہنسنا اور قہقہے لگانا چھوڑ دیے کیونکہ ہنسنے سے ان کو ہوتی ہے تکلیف. یہ آپ نے شعر سنا ہے؟ تقریباً. یہ کون سا شعر ہے؟ یہ دیکھیے میرا کام تھا مفہوم بتانا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب شعر آپ خود ڈھونڈیں. کیا مفہوم بتایا آپ نے؟ یہ میں نے مفہوم یہ بتایا کہ غالب نے اپنے دل کی حالت پر قہقہے لگانا چھوڑ دیے کیونکہ ہنسنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیا تھاٹ تھی؟ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. یہ تو آپ نے پورا شعر سنا دیا. بھئی اصل چیز ہے تھاٹ. یعنی آپ نے شعر تو بعد میں سنایا، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے غالب کا تھاٹ اس سے پہلے سنا دیا تھا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ریسرچ کا کام ہے. آپ جیسی باتونی شخصیت اس پر ریسرچ نہیں کر سکتی، ایک ادبی کام ہے. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کیا 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 تھاٹ پہ میں نے ابھی وہ کیا ہے غالب کا. کون سی تھاٹ تھی؟ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. بالکل. لیکن یہ دیکھیے کہ مفہوم میں نے آپ کو شعر سنانے سے پہلے ہی سنا دیا تھا کہ غالب نے اپنے دل کی حالت پر قہقہے لگانا چھوڑ دیے کیونکہ ان کو ہنسنے سے تکلیف ہوتی تھی. کیا تھاٹ تھی؟ کیا تھاٹ تھی؟ کیا تھاٹ تھی؟ کوئی اور تھاٹ سنائیے. ابے عشق کی کیا بات کرتے ہو، وہ سالہ دل ہی نہیں رہا جو دھک دھک کیا کرتا تھا. کیا تھاٹ ہے؟ یعنی یہ شعر دنیا میں کسی مائی کے لال کالے پیلے نے کہنے کی جرت ہی نہیں کی، کر ہی نہیں سکتا. یہ غالب کی تھاٹ تھی. یہ شعر تو نہیں ہے بھائی. بھائی میں نے تو مفہوم بتا دیا، چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مفہوم بتا دیا. شعر پکڑو. کیا مفہوم بتایا؟ شعر خود پکڑو. کیا بتایا مفہوم؟ کہیں پکڑو، جا کے پکڑ لو شعر کو. دوبارہ آپ مفہوم بتائیے. بھائی یعنی ابے عشق کی کیا بات کرتے ہو، وہ سالہ دل ہی نہیں رہا جو دھک دھک کیا کرتا تھا. کیا تھاٹ ہے؟ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. اس میں ابے اور سالے کہاں سے آ گیا؟ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے باتونی صاحب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. ابے اور سالے دلی کی زبان ہے اور ابے اور سالے غالب کی تھاٹ میں موجود ہے. میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ انہوں نے ابے اور سالے اپنی شاعری میں کیوں نہیں استعمال کیا. اس میں کہاں ابے سالے آ سکتا ہے اس شعر میں؟ سنیں شعر دھیان سے سنیں. ابے عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، ابے عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے سالہ وہ دل نہیں رہا. کیا تھاٹ تھی؟